الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، یقیناً آپ مطالعہ قرآن حکیم کے اس کورس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے اور یقیناً حضرات و خواتین آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ آپ کے علم ہے کہ لیسن پلان کے مطابق آج ہماری 8ویں کلاس ہے الحمدللہ رب العالمین، اور 8ویں کلاس میں آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفیل کا مطالعہ کریں گے، اور جو سورۃ الفیل کا ہم مطالعہ کریں گے تو ترجمہ اور تشریح بھی، اس کا تعارف بھی اور علم و عمل کی باتیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی۔ کتاب کے جو صفحات اس وقت ہمارے سامنے ہیں وہ صفحہ نمبر 34 اور 35، صفحہ نمبر 34 اور 35 کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم سورۃ الفیل کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور آپ میرے سامنے دہرانے کی بھی کوشش کیجیے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ میں نے آہستہ آہستہ پڑھا تاکہ آپ سماعت فرما سکیں، سن سکیں۔ اب آئیے میرے ساتھ آپ پڑھیے گا بھی اور ہم ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ الم تر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو ان کو کنگر کی پتھریاں مارتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ کچھ الفاظ انشاءاللہ تھوڑے سے جو مشکل ہیں ان کا ترجمہ اور مفہوم آگے آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ تو سورۃ الفیل کی ہم نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب آئیے ابتدا کرتے ہیں کہ آج ہم کیا کچھ سیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کو ہم کہتے ہیں مقاصد مطالعہ، لرننگ آؤٹ کم۔ انشاءاللہ آج مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں، یہ ہمارے پیش نظر ہے۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ نمبر 2، ابرہہ کون تھا اور اس کے مقاصد کیا تھے۔ ہاں آپ فوراً کہیں گے جی وہ تو قصہ ہم نے پڑھ لیا۔ بھئی قصہ پڑھا تھا، اب آیات کی تشریح بھی تو پڑھنی ہے نا، تو کچھ باتوں کو دہرا لیں گے، اسی لیے کہا قصہ پڑھ لیا ہاتھی والوں کا تو اب یہ باتیں سمجھنا اور دہرانا آسان ہوگا انشاءاللہ۔ تو دوسری بات ہم یہ سمجھیں گے انشاءاللہ، ابرہہ کون تھا اور اس کے مقاصد کیا تھے، مقصد کی جمع مقاصد۔ تیسرا نقطہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کیسے فرمائی۔ اور چوتھی بات، واقعہ فیل کے عملی پہلو کیا ہیں۔ کچھ علمی باتیں ہوتی ہیں، کچھ عملی باتیں ہوتی ہیں جن کا ہمارے عمل سے، ایکشن سے تعلق ہوتا ہے۔ تو واقعہ فیل کے عملی پہلو کیا ہیں یہ بھی انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔
اس کے بعد چلتے ہیں شان نزول اور تعارف کی طرف۔ سورۃ الفاتحہ کا بھی کچھ تعارف ہم نے رکھا تھا، آئیے آج یہ سمجھتے ہیں کہ شان نزول سے ہماری کیا مراد ہے، اور پھر تعارف بھی آپ کے سامنے آئے گا جو کہ بک میں بھی دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کی بعض صورتیں اور بعض آیات خاص وجوہات اور حالات میں نازل ہوئی ہیں۔ ان وجوہات اور حالات کو بیان کرنا اس صورت یا آیت کا شان نزول کہلاتا ہے۔ صورتیں اور بعض اوقات کچھ آیات خاص حالات اور وجوہات کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں۔ اب ان وجوہات کو بیان کرنا، وجہ کی جمع وجوہات اور حالت کی جمع حالات، تو ان وجوہات اور حالات کو بیان کرنا اس صورت کا یا آیت کا شان نزول کہلاتا ہے۔ بیک گراؤنڈ کہہ لیں انگلش کے اندر، یہ صورت ابرہہ کے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے بارے میں نازل ہوئی۔ پورا واقعہ تو ہم سن چکے ہیں۔ یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے 50 دن پہلے پیش آیا تھا۔ تو اتنے عظیم واقعے کا معاملہ ہو گیا، اور سب سے عظیم واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ، اس واقعے سے 50 دن پہلے وہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور بات، سورۃ الفیل میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ابرہہ اور اس کے لشکر کو ہلاک کر کے خانہ کعبہ اور قریش مکہ کی حفاظت فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابرہہ اور اس کے لشکر پر چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جنہوں نے کنکریاں پھینک کر پورے لشکر کو ہلاک کر دیا۔ یہ شان نزول و تعارف ہماری بک میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد اب آئیے، ترجمہ ہم کر چکے ہیں، ایک ایک آیت کو اب دوبارہ ہم پڑھیں گے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور تشریح کی طرف چلیں گے۔ ویسے ایک بات بتا دوں، یہ ترجمہ صحیح لفظ ہوتا ہے عربی میں۔ جب ہم اردو میں کہتے ہیں تو ٹھیک ہے ترجمہ چل جاتا ہے، لیکن کیونکہ عربی زبان کا لفظ ہے تو صحیح لفظ جو علماء نے ہمیں سکھایا وہ ہے ترجمہ۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ترجمہ کر رہے ہیں لیکن ترجمہ پڑھ رہے ہیں، نہیں، ترجمہ صحیح لفظ ہے۔ کبھی ہم بھی روانی میں ترجمہ شاید کہہ جائیں لیکن صحیح لفظ ترجمہ ہے۔ تو بہرحال ان آیات کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں، اب آئیے ان کا مطالعہ کرتے ہیں اور تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 1، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ یہ تو آیت کا ترجمہ پہلے بھی آیا۔ تشریح کے حوالے سے پہلی بات، اصحاب الفیل۔ جی مجھے پتا ہے کچھ باتیں اب لگے گا کہ ریپیٹیشن ہے، جی ریپیٹیشن تو ہے، قصہ الگ ہم نے پڑھایا اور اب آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے تشریح الگ آپ کو پڑھائیں گے، لیکن مختصر کر لیں گے کیونکہ ہم نے پورا قصہ تو سمجھ لیا۔ ہر درس میں ایسا نہیں ہوگا، یہ جو قصہ پورا ہم نے پڑھ لیا تو تشریح میں ہمیں سہولت ہو گئی۔ اصحاب الفیل کون ہیں؟ ابرہہ اور اس کی فوج جس میں کئی ہاتھی بھی تھے، اور یہ پورا لشکر ابرہہ جو لے کر آیا ان کو اصحاب الفیل کہا گیا۔ ابرہہ کون؟ یہ بھی ہم پڑھ چکے۔ ابرہہ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں گورنر تھا۔ ابرہہ لشکر لے کر خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا معاذ اللہ، جس میں اس کے ساتھ کچھ ہاتھی بھی تھے۔ ابرہہ کا تعارف پہلے بھی آ چکا ہے۔ دوسری آیت، أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ۔ اس کا ترجمہ، کیا اس نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ یہ آیت نمبر 2 ہے، اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اصحاب الفیل کی چال کیا تھی؟ وہ چال خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ معاذ اللہ۔ یہ بات پہلے تفصیل سے آ چکی ہے۔ معاذ اللہ ہم کس وقت کہتے ہیں؟ جب کوئی ایسی بات بیان کی جا رہی جو بری ہے، بس بیان کرنا ضروری ہوتا ہے تو معاذ اللہ کہہ کر اس کو بیان کرتے ہیں۔ ابرہہ کے اور مقاصد، ایک مقصد تو یہ تھا نا کہ معاذ اللہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے، اس کا جو گرجا گھر تھا وہاں پر لوگ آنا شروع ہو جائیں، یہ تو تھا ایک ظاہر کا مقصد۔ ایک بڑا مقصد بھی تھا جس کو ہم اکنامک ایسپیکٹ سے سمجھتے ہیں، معاشی طور پر مال و دولت کے حوالے سے اس کا مقصد تھا۔ آئیے اس کو سمجھیں وہ کیا تھا۔ ابرہہ کے اور مقاصد، اس کا مقصد مذہبی فوائد کا حصول نہیں تھا، بلکہ وہ تمام تر تجارتی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی فوائد حاصل کرنا چاہتا تھا جو خانہ کعبہ کی وجہ سے قریش مکہ کو حاصل تھے۔ اب بہت ساری باتیں آ گئی۔ تجارت تو سمجھتے ہیں ٹریڈ کو کہا جاتا ہے، معاش اکانومی سے متعلقہ جو معاملات ہوتے ہیں، لین دین، کاروبار وغیرہ، معاشرت سوشلائزیشن کا معاملہ، لوگوں کا آپس میں رہن سہن کا معاملہ، اور سیاست کسی علاقے یا مملکت یا ملک کے انتظامی معاملات کا چلایا جانا۔ بات تو واضح ہو رہی نا؟ تو
ابرہا کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے اور جو گرجا گھر اس نے بنایا وہاں تک لوگ آئے، نہیں، وہ چاہتا تھا تجارت جو قریش کو ملی ہوئی ہے اور اسی طریقے پر معاش کے فوائد جو قریش کو ملے ہوئے ہیں اور ان کی عزت کی جاتی ہے، یہ سارا کچھ ہمیں مل جائے۔ اور قریش کی عزت ہے خانہ کعبہ کی وجہ سے، وہ سمجھتا تھا معاذ اللہ اس گھر کو میں ڈھا دوں تو ان کی عزت ختم ہو جائے گی، یہ سارے فائدے ہم کو مل جائیں گے، یمن والوں کو مل جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا پیش نظر اس کے مقصد تھا۔ اصحاب الفیل کی خفیہ چال، کیا چال انہوں نے چلی، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ وہ خانہ کعبہ کو ڈھا کر، قریش کو کچل کر اور تمام اہل عرب کو مرعوب کر کے تجارت کا وہ راستہ عربوں سے چھین لینا چاہتے تھے جو جنوب عرب سے شام و مصر کی طرف جاتا تھا۔ یہ جو رحلت الشتاء والصیف، ارے ہاں اگلی سورۃ سورہ قریش ہے نا، آپ کو یاد بھی ہوگی، اس میں پڑھ لیں گے۔ تو عربوں کی تجارت چلتی تھی نا، تو بڑے تجارتی روٹس اور راستے ان کے پاس تھے اور اس کی رال ٹپکتی تھی ابرہا کی اور ان لوگوں کی، اور یہ چاہتے تھے کہ قریش سے اور عربوں سے یہ سب کچھ واپس چھین لیں۔ اس غرض کو انہوں نے چھپا رکھا تھا اور ظاہر یہ کیا تھا کہ ان کے گرجا کی جو بے حرمتی عربوں نے کی ہے اس کا بدلہ وہ ان کا عبادت خانہ ڈھا کر لینا چاہتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یاد آگے بات کیا ہوئی تھی، وہ کسی عرب میں سے کسی شخص نے جا کر گندگی پھیلا دی تھی اور ان کو غصہ آیا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کو معاذ اللہ ڈھا دیں۔ لیکن یہ ظاہر کی ایک بات تھی، حقیقت کیا تھی، یہ تجارت کے جو راستے تھے، یہ ساری تجارت جو قریش کو ملی ہوئی تھی، یہ چھیننا چاہتے تھے ان سے یہ ابرہا اور اس کے لشکر کے لوگ۔ اسی طرح اگلا نقطہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان کی چال کے ساتھ معاملہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ناکام کر دیا، ان کی چال کو بیکار، بے مقصد اور بے نتیجہ کر دیا۔ یہ اپنی سمجھ کے مطابق تو چلے تھے لیکن اپنے منصوبے میں ناکام ہو گئے اور ان کے منصوبے کو اللہ نے ناکام فرما دیا اور بے مقصد کر دیا اور بیکار بنا دیا۔ ایک عملی پہلو، اچھا ایک بات میں عرض کر دوں، ٹیچرز کو بھی معلوم ہے اور طلباء و طالبات کو بھی پتہ ہے، ایک تو ہم نے آپ کو ٹیکسٹ بک دی رکھی ہے، ایک ہماری ٹیچر گائیڈ بھی ہے، بیسیکلی وہ ٹیچرز کے لیے ہے، پیرنٹس کے لیے بھی ہے۔ اس سے یہ پوائنٹس ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ اس پوری ویڈیو سیریز سے جہاں طلباء و طالبات فائدہ اٹھا سکیں، وہاں ہمارے وہ ٹیچرز اسکولوں میں پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس نصاب کو، ان کو بھی فائدہ ہو سکے۔ اور تو اور بہت سے لوگ اپنے گھروں میں جس یہ ویڈیو پلے کر کے بھی اس سلیبس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ ریکارڈنگ جہاں ایک آن لائن کورس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہاں بہت سارے اعتبارات سے ٹیچرز ہیں، پیرنٹس ہیں اور گھروں میں بیٹھے لوگ ہیں، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو ٹیچر گائیڈ کا میں نے ذکر کر دیا، اس کو ہم رہنمائی اساتذہ کہتے ہیں۔ بس یہ کہ اس میں سے یہ پوائنٹس ہم آپ کے سامنے تشریح کے طور پر رکھ رہے ہیں اور کچھ میں اور بھی ساتھ ساتھ ایکسپلینیشن بھی، تشریح بھی پیش کر رہا ہوں۔ تو ایک عملی پہلو بھی ہم ٹیچر گائیڈ میں دیتے ہیں، وہ کیا ہے بھلا؟ اصحاب الفیل کی چال کو ناکام بنانے میں بتوں یا دیوی دیوتاؤں کا کوئی دخل نہیں تھا۔ ان کی چال کو کس نے ناکام کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو ان مشرکین عرب کو بتایا جا رہا ہے، عرب کے لوگ، مکہ کے لوگ جو مشرک تھے، تم دیوی دیوتاؤں بتوں کو پکارتے ہو، دیکھو ان کا کوئی اختیار نہیں، اصل اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اس واقعے سے ان لوگوں کو توحید کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ اگلا نقطہ، توحید برحق ہے جس کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں، اور بت پرستی بالکل باطل ہے جس میں مشرکین مکہ مبتلا ہیں۔ باطل جھوٹ کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور اس واقعے سے تو بتوں کا عاجز ہونا اور ان کا کوئی اختیار نہیں ثابت تو ہو گیا، اصل اختیار کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ یہ ایک پریکٹیکل اسپیکٹ بھی اس واقعے سے سامنے آ رہا ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے سورہ فیل کی، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اس کا ترجمہ، اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے۔ یہ ترجمہ ہے آیت نمبر 3 کا۔ اس کی طرف چلتے ہیں۔ جھنڈ بہت بڑی تعداد کو، کثیر تعداد کو جھنڈ کہا جاتا ہے۔ اچھا یہاں ابابیل کا لفظ آیا ہے، ابابیل سے مراد یہ پرندے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے اردو زبان میں ہم ابابیل ایک پرندے کو جانتے ہیں، یہاں ابابیل کا لفظ وہ ابابیل پرندے کے نہیں آیا۔ آئیے اس کو سمجھ لیں، پرندے کا نام نہیں بلکہ اس سے مراد جھنڈ کے جھنڈ، یعنی کثیر تعداد میں ہاتھیوں کے لشکر کے مقابلے میں پرندوں کے لشکر ہیں۔ وہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، یہ اتنا بڑا لشکر لے کر آئے، اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو ایک لشکر بھیج دیا اور اس سے یہ ہاتھی والوں کا لشکر جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا۔ تو ابابیل یہ جھنڈ کے جھنڈ یعنی کثیر تعداد میں، بڑی تعداد میں جو پرندے آئے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔
اس کے بعد آیت نمبر 4 ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اس کا مفہوم ترجمہ جو ان کو کھنگر کی پتھریاں مارتے تھے۔ یہ لفظ آپ کو مشکل لگا، لیکن اردو لغت میں ہمیں یہی لفظ مل سکا، اس کو آگے بیان کر دیں گے۔ تشریح میں تو بات آ جاتی، لیکن لفظ لانا ہوتا ہے نا ترجمے میں، تو کھنگر یہی لفظ تمام ترجمہ کرنے والے ہمارے علماء نے اختیار کے، لغت میں بھی ہمیں ڈکشنری میں بھی یہ لفظ ملا، جو ان کو کھنگر کی پتھریاں مارتے تھے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ آئیے اس کو تھوڑا تشریح میں سمجھ لیتے ہیں۔ جب ابرہہ کا لشکر وادی محصر کے پاس پہنچا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے تاکہ اس لشکر کو ہلاک کر دیا جائے۔ محصر، صحیح پڑھ لیں گے نا، وادی محصر۔ تو اللہ نے پرندے بھیجے جھنڈ کی جھنڈ، تعداد یعنی بڑی تعداد میں، تاکہ اس لشکر کو ہلاک کر دیا جائے۔ ان پرندوں کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں جو چنے یا مسور کے دانے کے برابر تھیں۔ یہ مفسرین نے بیان فرمایا، چھوٹی چھوٹی چنے کا دانہ چھوٹا سا، مسور تو بہت چھوٹا، ہاں اتنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں، اللہ اکبر، کیا اس کے اندر پاور ہوگی؟ اللہ اکبر، کیا اس کے اندر طاقت ہوگی؟ ہاں، یہ لیکن بھیجا کس نے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ ہم اپنی عقل سے نہ سوچیں، ہاں کسی سائنٹیفک فیکٹ کے تعلق سے نہ سوچیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی تعلق سے سوچیں کہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھیجی اور یہ لشکر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اصحاب الفیل کا انجام، جس شخص کو بھی یہ کنکری لگتی وہ پگھل جاتا، یہ واقعے میں بات آئی تھی نا، اسی لیے میں نے کہا تشریح سادہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جس شخص کو بھی یہ کنکری لگتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا اور بالآخر مر جاتا۔ خود ابرہہ کا بھی صنعاء پہنچتے پہنچتے یہی انجام ہوا، اس کی حالت بگڑ گئی، پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ یہ بات تفصیل سے پہلے ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اب آئیے سجیل، جو بڑا مشکل لفظ لگ رہا تھا کھنگر، اس کو تھوڑا آسان کر لیں۔ مٹی کے چھوٹے چھوٹے کنکر جو دھوپ میں پک کر سخت ہو گئے ہوں، کنکریاں تو سنتے نا، تو کنکر، مٹی کے چھوٹے چھوٹے کنکر جو دھوپ میں پک کر سخت ہو گئے ہوں، یعنی وہ نوک دار کنکر جس میں مٹی کی بھی آمیزش ہوتی ہے، یہ نوکدار ہوتے ہیں مگر سخت ہوتے ہیں، یہ ہے سجیل، وہ کھنگر جو ہم نے ترجمہ کیا تھا، یہ اس کی وضاحت ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد آخری آیت ہے سورۃ الفیل کی، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یہ آیت نمبر 5 کا ترجمہ تشریح کے حوالے سے، کھائے ہوئے بھوسے سے مراد ان کے جسم کے اجزاء اس طرح بکھر گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، ریزہ ریزہ کر دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ جانور جب چرتا ہے، چارہ لیتا ہے اور اس کے منہ سے کچھ ذرات نکلتے ہیں تو کھایا ہوا بھوسا جو ہے نا جیسے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اللہ نے ان لوگوں کو ریزہ ریزہ کر کے ہلاک و برباد کر دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ آیت نمبر 5 کا بیان تو مکمل ہوا، لیکن ایک عملی پہلو بڑا اہم ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور بہت توجہ سے اس کو سنیے گا۔ عملی پہلو میں لکھا ہے ہم نے، ظالم اور بدبخت لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بغاوت اختیار کرتے ہیں اور حدود بندگی سے نکل کر اپنے خالق و مالک کے سامنے اکڑنے لگتے ہیں۔ بندگی کی حدود سے نکل جانے کا مطلب کہ بندہ اللہ کے احکام کی پیروی نہ کرے اور جو چاہے سو کرے، اس طرح کا انداز اختیار کرے اور اکڑنے لگے، ایسے لوگوں کو ظالم اور بدبخت کہا گیا ہے۔ اور ان کے تعلق سے آگے پڑھیے گا، نیز اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لشکروں کو اس وحدہ لا شریک کے سوا کوئی نہیں جان سکتا کہ وہ کس سے کیا کام لے لے، جو اگرچہ ظاہری طور پر کمزور نظر آتے ہوں۔ اللہ کے لشکروں کو سمجھنا، اس کی تعداد کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں، اور ان کی نوعیتیں کیسی کیسی، ان کی اقسام کیسی کیسی ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اب دیکھیے اسی ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کیسے کیا اللہ نے، چھوٹے چھوٹے پرندے اور ان کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں، تو اللہ کے لشکروں کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں سے چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے
طاقتور ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ اکبر، کل اختیار اللہ کا، جس طرح چاہے وہ اپنے اختیار کو استعمال فرمائے، اور بڑے بڑے سرکشوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کوئی بڑا اہتمام نہیں کرنا پڑتا اللہ کو، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اللہ تعالیٰ ان بڑے بڑے لشکروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ بندے کے لائق یہی ہے کہ وہ ہمیشہ بندہ ہی بن کر رہے اور ہر حال میں اور ہر طور سے اپنے خالق و مالک کے حضور دل و جان سے جھکا رہے۔ اللہ کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے، اللہ کی بڑائی کا اعتراف ہونا چاہیے، اور ہمیں اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے رکھنا چاہیے اور اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ اس واقع فیل سے بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ایک علمی بات بڑی خوبصورت، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے واضح ہو گیا کہ خانہ کعبہ اللہ سبحانہ وتعالی کا گھر ہے اور اسی نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی ان کی حفاظت فرمائے گا اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ گھر اللہ کا، حفاظت اس نے فرمائی، رسول پاک علیہ السلام اللہ کے رسول، اللہ ہی ان کی حفاظت فرمائے گا اور ان کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ دین بھی کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ دین والے بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ یہ الحمدللہ ناظرین کرام اور عزیز طلباء و طالبات، سورۃ الفیل کی تشریح تو ہو گئی مکمل، اور ہر لیسن کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ علم و عمل کی باتیں۔ ہاں، سورۃ الفاتحہ میں 10 باتیں تھیں، سورۃ الفیل مختصر سورت ہے، تو 5 باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ پورا سبق مکمل ہوا تو کچھ علمی نکتے ہوں گے، کچھ عملی پہلو ہوں گے، وہ ہمارے جو سامنے آتے ہیں اس کو ہم علم و عمل کی باتیں اس کے عنوان میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا نکتہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ قوت اور طاقت والا ہے، وہی اپنے گھر اور دین کی خود حفاظت فرمانے والا ہے۔ یہ سورۃ الفیل کی پہلی آیت سے بات ہمارے سامنے آئی۔ آسان نکتہ ہے، دوسرے نکتے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اس واقعے سے ایک وارننگ ان کو دی جا رہی، تنبیہ ان کو دی جا رہی ہے۔ تیسری بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دین کے دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ ہاں، کبھی کبھی وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، لیکن بالآخر وہ اللہ کی پکڑ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دین کے دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ یہ سورۃ الفیل کی آیات 2 اور 5 سے بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ چوتھی بات علم و عمل کی باتوں کی ذیل میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ طاقت پر گھمنڈ کرنے والوں کو بظاہر کمزور مخلوق سے تباہ کر کے ان کا غرور خاک میں ملا دیتا ہے۔ سورۃ الفیل آیات 3 اور 4 سے بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ بڑا تکبر تھا، بڑا گھمنڈ تھا، ہاتھیوں کو لے کر آیا، بڑا لشکر لے کر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے گھمنڈ کرنے والوں کو بظاہر چھوٹی سی مخلوق، کون؟ یہ پرندے اور ان کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں، ان سے ہلاک کر کے ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ نمرود کا نام سنا ہے نا؟ نمرود کو اللہ نے ایک مچھر سے ہلاک کیا۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کی شان، تکبر کرنے والے بڑے اتراتے ہیں اور اللہ بڑی حقیر سی مخلوق سے کبھی ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور وہ قادر ہے اس بات پر۔ پانچویں اور آخری بات علم و عمل کی باتیں کے عنوان سے، ہمیں دین کے دشمنوں کی طاقت سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ دین سے دشمنی اختیار کرتے ہیں نا، دین اسلام کے خلاف سازشیں کرتے، ہمیں ان سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، ان کے رعب میں نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی حقیقتاً اور مستقلاً مدد فرمانے والا ہے۔ یہ بات سورۃ الفیل کی آیت نمبر 5 سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ ہوگا ایمان والوں کا، تو اللہ کے دین کے دشمنوں کا ہم مقابلہ کر سکیں گے اور ان کے مقابلے میں کھڑے ہو کر استقامت کا بھی مظاہرہ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ عزیز طلباء و طالبات اور محترم ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ الفیل کا مطالعہ مکمل ہوا۔ اللہ کی توفیق سے 8 کلاسز ہماری مکمل ہوئیں، کوئز بھی اپلوڈ ہو رہے ہیں، اور امید ہے آپ، آسان کوئز ہمیں پتہ ہے، لیکن امید ہے کہ آپ ان کو ٹائملی سبمٹ کریں گے، دوسروں تک بھی پہنچائیے اور دوسروں کو بھی اس کار خیر میں شریک کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن کریم سے مزید محبت عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کے احکامات کو جانتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔